ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے ذکر کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں G13 منصوبے کا بغیر پروٹوکول اچانک دورہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان منصوبے کی تعمیر میں سست روی کی اطلاع ملنے پر سائٹ پر پہنچے۔ الصبح منصوبے پر پہنچنے پر کام کرنے والے اسٹاف اور حکام موجود نہیں تھے۔ وزیر اعظم نے حکام اور ملازمین کی غیر حاضری کا نوٹس لیا اور منصوبے پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں G13 منصوبے کا بغیر پروٹوکول اچانک دورہ کیا۔ وزیر اعظم منصوبے کی تعمیر میں سست روی کی اطلاع ملنے پر سائٹ پہنچے۔ الصبح منصوبے پر پہنچنے پر کام کرنے والے اسٹاف اور حکام موقع پر موجود نہیں تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکام اور ملازمین کی غیر حاضری کا نوٹس دیا اور منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ خبر شامل کریں گے کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کے حوالے سے۔ کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کی حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو خط ارسال کر دیا گیا۔ منصوبے پر 273 ارب 7 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ 43 کلومیٹر ڈیول ٹریک نجی شراکت داری سے بنے گا۔ CWDP نے KCR پروجیکٹ کو کلیئر کرتے ہوئے ایکنک کو بھجوا دیا۔ منصوبے کے تحت 43 کلومیٹر کا ڈیول ٹریک اربن ریل ماس ٹرانزٹ سسٹم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر 3 سال کی مدت میں تعمیر ہوگا۔ کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو ارسال۔ منصوبے پر 273 ارب 7 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ 43 کلومیٹر کا ڈیول ٹریک نجی شراکت داری سے بنے گا۔ CWDP نے KCR پروجیکٹ کو کلیئر کرتے ہوئے ایکنک کو بھجوا دیا۔ منصوبے کے تحت 43 کلومیٹر کا ڈیول ٹریک اربن ریل ماس ٹرانزٹ سسٹم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر 3 سال کی مدت میں تعمیر ہوگا۔ کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ حتمی منظوری کے لیے ایکنک کو ارسال کر دیا گیا۔ منصوبے پر 273 ارب 7 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ 43 کلومیٹر کا ڈیول ٹریک نجی شراکت داری سے بنے گا۔ CWDP نے KCR پروجیکٹ کو کلیئر کرتے ہوئے ایکنک کو بھجوا دیا۔ منصوبے کے تحت 43 کلومیٹر کا ڈیول ٹریک اربن ریل ماس ٹرانزٹ سسٹم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر 3 سال کی مدت میں تعمیر ہوگا۔ اور اب کچھ بات کریں گے سندھ حکومت کے اہم فیصلے کی۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق اہم فیصلے کر دیے ہیں۔ وزراء کمیٹی کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل نہ کرنے کی سفارش۔ سندھ حکومت کا ماس ٹرانزٹ اتھارٹی فوڈ اتھارٹی بلدیاتی اداروں کو منتقل نہ کرنے کا فیصلہ۔ ادارہ تحفظ ماحولیات بھی صوبائی کنٹرول میں رہے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جائزے کے لیے بنائی گئی وزراء کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی۔ وزراء کمیٹی کی سفارشات وزیر اعلیٰ اور سندھ کابینہ کو پیش کی جائے گی۔ سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ میں ترامیم سے متعلق اہم فیصلے کر لیے۔ وزراء کمیٹی کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی اپیل نہ کرنے کی سفارش۔ سندھ حکومت کا ماس ٹرانزٹ اتھارٹی فوڈ اتھارٹی بلدیاتی اداروں کو منتقل نہ کرنے کا فیصلہ۔ ادارہ تحفظ ماحولیات بھی صوبائی حکومت کے کنٹرول میں رہے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جائزے کے لیے بنائے گئے وزراء کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی۔ وزراء کمیٹی کی سفارشات وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سندھ کابینہ کو پیش کی جائیں گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے اپوزیشن اور سندھ حکومت کے درمیان خصوصی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے ایوان کو بتایا کہ سندھ لوکل گورنمنٹ بل پر مشاورت ہوئی۔ کمیٹی جماعت اسلامی اور PSP کی تجاویز سمیت سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مسودے کی تیاری کا کام کرے گی۔ اسپیکر آغا سراج دورانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس بلدیاتی قانون میں ترمیم کے لیے اپوزیشن اور سندھ حکومت کے درمیان خصوصی کمیٹی کے قیام پر اتفاق۔ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے ایوان کو بتایا کہ سندھ لوکل گورنمنٹ بل پر مشاورت ہوئی۔ کمیٹی جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی کی تجاویز سمیت سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مسودے کی تیاری کا کام کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا بلدیاتی بل پر اظہار خیال۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کی عوام کو مبارکباد دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے لاٹھیاں اور ڈنڈے کھائے۔ سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیپلز پارٹی کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے سب کو آن بورڈ لینا ضروری سمجھا۔ اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں، ہم سندھ کی عوام کی مل کر خدمت کر سکتے ہیں۔
اور ہم نے مشترکہ قرارداد اسپیکر صاحب دی ہوئی ہے. بڑا اہم ایشوز ہیں لاڑکانہ سے مطابق، نوکوٹ سے متعلق، وہ ڈاکٹر پروین رند کا کل وہ ہے، اس پہ متفقہ قرارداد ہم لا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ذمہ داران ہیں ٹھیک ہے اس پہ یہ لوگ بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ بڑا اہم ایشو ہے، ہماری سندھ کی بیٹیوں کا معاملہ ہے، ہماری سندھ کی عزت کا معاملہ ہے. 2 بچیاں نوکوٹ کی، ڈاکٹر پروین رند. پھر یہ جو آیا ہے، میں نے تو انہوں نے ٹی وی پہ دیکھا، میں نے رپورٹ دیکھی ہے کہ ڈی این اے رپورٹ آ گئی. ڈاکٹر نوشین شاہ خودکشی نہیں تھی، نمرتا کماری خودکشی نہیں تھی. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس پہ ڈیبیٹ کرائیے. ہم سب بیٹیوں والے ہیں، یہ ہماری بیٹیاں. ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے سر میرا خیال ہے کہ قرارداد ہم لائے ہیں، انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے. اس کے بعد نہیں ہے اسپیکر صاحب، لینا تھا مشترکہ قرارداد ہے. ہمیں سنیے، یہ ہماری بچیوں کا مسئلہ ہے. عزتیں لٹ رہی ہیں، ان کے ڈی این اے رپورٹس آ رہی ہیں، ڈی این اے میں سیم لوگ آ رہے ہیں. نمرتا کماری نے خودکشی نہیں کی، نوشین شاہ نے خودکشی نہیں کی، پروین رند. اور اب کچھ عدالتی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اور بات کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں ہونے والی اہم سماعت کی. سندھ ہائی کورٹ میں مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت کا بلدیاتی انتخابات سے متعلق درخواستوں کو یکجا کرنے کا حکم. ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت، ایڈوکیٹ جنرل سندھ و دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے. آئندہ سماعت پر فریقین سے جواب طلب کر لیا. ایم کیو ایم پاکستان کے ڈپٹی کنوینر کنور نبی جمیل نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرایا جائے، سندھ سے کرپشن کا خاتمہ کرایا جائے اور نیب زدہ افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے. اسلامی کی جو پٹیشن ہے وہ ایم کیو ایم کی سپریم کورٹ کی پٹیشن کو ٹیگ کر کے پیج نمبر 39 کو ٹیگ کر کے جو سپریم کورٹ میں ایم کیو ایم کی پٹیشن ہے اس کو ٹیگ کر کر ہی داخل کی گئی ہے، فائل کی گئی ہے. تو اب یہ دونوں پٹیشن ایک ساتھ ہی چلیں گی. سپریم کورٹ نے ایم کیو ایم کی استدعا قبول کی ہے، ابھی اس پر عمل درآمد کرنا باقی ہے. اس پر جب عمل درآمد ہوگا تو اس میں جو یہ پورا جو سندھ حکومت نے جو لوکل گورنمنٹ بل منظور کرایا تھا یہ پورا ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تمام کا تمام آئین کی 140A اور کئی شقوں سے متصادم ہے، اس لیے یہ ختم ہو جائے گا اور نیا قانون سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن کی روشنی میں بنایا جائے گا. وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے بڑا انکشاف سامنے آ گیا. ملک بھر میں پینے کا پانی 61 جبکہ شہر کراچی کا 93% تک غیر محفوظ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے سینیٹ میں دیے گئے تحریری جواب میں کہا کہ 2020 میں ملک کے 29 شہروں سے پینے کے پانی کے لیے نمونے لیے گئے اور پانی کے نمونوں کے مطابق ملک میں 61% پینے کا پانی غیر محفوظ ہے، جبکہ کراچی میں پینے کے پانی کے 93% نمونے غیر محفوظ ہیں. سکھر میں 67، حیدرآباد 80 اور بدین میں 92% پانی کے نمونے غیر محفوظ پائے گئے ہیں، جبکہ نواب شاہ سے لیے گئے پانی کے 100% نمونے غیر محفوظ تھے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وائس چیئرمین سید نجمی عالم نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں فراہمی اور نکاسیات کے تمام مسائل فوری طور پر حل کر کے مجھے رپورٹ پیش کی جائے. ڈسٹرکٹ کورنگی میں فراہمی و نکاسیات کے مسائل حل کرنے کے لیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وائس چیئرمین سید نجمی عالم کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ڈسٹرکٹ کورنگی کے جنرل سیکرٹری جانی میمن کی قیادت میں آنے والے وفد نے وائس چیئرمین واٹر بورڈ کو کورنگی میں فراہمی و نکاسیات کے مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں. وائس چیئرمین واٹر بورڈ نے چیف انجینئر سیوریج آفتاب عالم چانڈی اور سپرنٹینڈنگ انجینئر حنیف بلوچ اور تمام متعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈسٹرکٹ کورنگی میں فراہمی و نکاسیات کے تمام مسائل فوری طور پر حل کر کے مجھے رپورٹ پیش کی جائے. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگلے ہفتے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی کا دورہ کر کے کاموں کا خود جائزہ لیں گے. وائس چیئرمین واٹر بورڈ نے PS 107 اور 127 میں جاری سیوریج لائن کے کام کا دورہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر بلدیات و چیئرمین واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت اور MD واٹر بورڈ انجینئر اسد اللہ خان کی زیر نگرانی واٹر بورڈ فراہمی اور نکاسیات سے متعلق تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے.
اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں KMC اینٹی انکروچمنٹ کا کراچی کے 2 اضلاع میں 3 مقامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن، نارتھ ناظم آباد مجاہد کالونی اور کورنگی بنگالی پاڑے میں قائم تجاوزات کا خاتمہ۔ کارروائی کے دوران بھاری تعداد میں ٹھیلے پتھارے، کیبن اور اسٹال ضبط کر لیے گئے۔ آپریشن کے دوران دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، دیواریں اور دیگر پختہ غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ضلع بستی اور کورنگی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن سینئر ڈائریکٹر KMC بشیر صدیقی کی ہدایت پر کیا گیا۔ ضلع وسطی میں نارتھ ناظم آباد کے مختلف بلاکس اور مجاہد کالونی میں کارروائی کے دوران KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے سڑکوں پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کیا۔ اس دوران سڑکوں پر رکھے گئے ٹھیلے پتھارے اور اسٹال ضبط کر لیے گئے۔ ضلع وسطی میں کارروائیوں کی نگرانی ڈائریکٹر سینٹرل کامران الوی، ڈپٹی ڈائریکٹر طارق خان اور اسسٹنٹ کمشنر زینب جہاں دات نے کی۔ ضلع کورنگی میں ڈائریکٹر مسرت علی خان اور ڈپٹی ڈائریکٹر خرم انصاری کی زیر نگرانی کورنگی نمبر 3 بنگالی پاڑے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا، جس کے دوران دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، دیواریں اور دیگر پختہ غیر قانونی تعمیرات مسمار کر کے سڑکوں پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا۔ سینئر ڈائریکٹر KMC اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کا کہنا تھا کہ تجاوزات شہر کی خوبصورتی متاثر کرتے ہیں اور اس کے باعث عوام کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہر سے تجاوزات کا خاتمہ ایک خواب ہے جس کی تکمیل کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تمام تر وسائل اور توانائی بروئے کار لا رہے ہیں۔ کارروائی کے دوران محکمہ انسداد تجاوزات کے عملے کو ضلع انتظامیہ، پولیس اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے والے اداروں کی مکمل معاونت بھی حاصل رہی۔ بات کریں گے کراچی کے بلدیہ غربی کی۔ کراچی کے بلدیہ غربی میں میونسپل کمشنر کی تعیناتی کھیل بن گئی۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی جانب سے میونسپل کمشنر کے عہدے پر ماہانہ بنیادوں پر تقرریاں۔ بلدیہ غربی میں میونسپل کمشنر کا عہدہ میوزیکل چیئر بن گیا۔ ایک بار پھر میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو کو فارغ کر دیا گیا۔ اشفاق ملا دوبارہ میونسپل کمشنر بلدیہ غربی تعینات، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ بلدیہ غربی میں میونسپل کمشنر کی تعیناتی کھیل بن گئی۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ کی جانب سے میونسپل کمشنر کے عہدے پر ماہانہ بنیادوں پر تقرریاں۔ بلدیہ غربی میں میونسپل کمشنر کا عہدہ میوزیکل چیئر بن گیا۔ ایک بار پھر سے میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو کو فارغ کر دیا گیا۔ اشفاق احمد ملا دوبارہ سے میونسپل کمشنر بلدیہ غربی تعینات، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ۔ ویلکم ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر کچھی آبادی لیاقت علی آسکانی نے کہا ہے کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق بلا رنگ و نسل اور مذہب کے عوام کو سہولتیں فراہم کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے تاکہ کماڑی ضلع ایک مثالی خطہ بن سکے۔ ضلع کماڑی میں جاری ترقیاتی کام اور آئندہ کے لائے عمل سے متعلق صوبائی وزیر کچھی آبادی لیاقت علی آسکانی کی زیر صدارت منعقد ہوا اجلاس میں بلدیہ اعلیٰ کماڑی کے تمام افسران، ایڈمنسٹریٹر، DMC کماڑی و دیگر نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر کچھی آبادی لیاقت علی آسکانی نے جاری ترقیاتی کام میں بلوچستان سے داخلی راستے پر جہاں سے کراچی کی حدود شروع ہوتی ہے ایک انٹری گیٹ کو بھی تعمیرات کی فہرست میں شامل کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے افسران کو ہدایت دی کہ ترقیاتی کاموں میں مختلف شاہراہوں پر جہاں جہاں سڑکیں تعمیر کر دی گئی ہیں ان کے ارد گرد خوبصورت درخت اور پھول پودوں سے سرسبز و شاداب کیا جائے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر بلدیہ اعلیٰ کماڑی نے ڈسٹرکٹ کی مالی صورتحال اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بلوں کی ادائیگی کے طریقہ کار پر وزیر کچھی آبادی لیاقت علی آسکانی کو مکمل بریفنگ دی۔ اس پر وزیر کچھی آبادی لیاقت علی آسکانی نے حالیہ 12 سے 15 کلومیٹر روڈ کٹنگ پر ریکوری کے حوالے سے افسران کو بتایا کہ جو روڈ کٹنگ ڈسٹرکٹ کماڑی کی حدود میں شامل جگہ پر کی جا رہی ہے اس پر متعلقہ ادارے سے مکمل ریکوری کی مد میں روڈ کٹنگ چارج وصول کریں۔ اس رقم سے ہم اپنی عوام کو بہتر سہولت پہنچا سکتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملی ریاض احمد کھتری نے کہا ہے کہ مستقبل میں اہداف کے حصول کے لیے جامع منصوبہ بندی کے تحت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ افسران کی پیشہ ورانہ مہارت اور تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بلدیہ ملی میں مضبوط بنیادوں پر انفراسٹرکچر قائم کریں گے۔
ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملی ریاض احمد کھتری اور میونسپل کمشنر فیض محمد شیخ نے یونین کمیٹیوں میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ملیر کے رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ کا کہنا تھا کہ یونین کمیٹیوں میں سیوریج لائنوں اور برساتی نالوں کے اوور فلو کی شکایات پر خاص توجہ دی جائے، بلدیہ ملیر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی شفافیت اور رفتار بلا تعطل یقینی بنائی جائے۔ بلدیہ ملیر کی آمدنی میں اضافہ ناگزیر ہے، جسے بڑھانے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ میں نے اس میں جو کے ایم سی کے ہیں اس میں افضال زیدی صاحب کو کال کیے، انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اور جو ڈی ایم سی کے حدود میں آتے ہیں وہ کریں گے۔ باقی ڈی ایم سی سے صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن ریکوری اچھی نہیں ہے۔ مختلف پیڑھیوں پہ جو ہے وہ مافیاز بیٹھ کے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے خلاف میں نے ایکشن کے لیے کہا ہے انشاءاللہ، اور اینٹی کرپشن کو بھی لکھیں گے تاکہ جو پیڑھیوں پر غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملی ریاض احمد کھتری نے گفتگو میں کہا کہ ضلعی سطح پر انفراسٹرکچر کی بہتری اور استحکام بلدیاتی سطح پر ترقیاتی کاموں کے تسلسل سے ہی ممکن ہے۔ سابقہ بلدیاتی نمائندگان کے شروع کیے گئے ترقیاتی و تعمیراتی کاموں کو شہریوں کے بہتر مفاد میں بلا تعطل روا دوا رکھنے کے عمل کو یقینی بنانے کے ساتھ کلک کے اشتراک سے بھی منصوبوں پر کام جاری ہے، جس کی تکمیل سے عوام کو درپیش مسائل کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ ملاقات میں سپرنٹینڈنگ انجینئر امارات و شاہراہ نصر اللہ میمن، سینئر افسر بلدیہ ملیر ثناء اللہ، فوکل پرسن کلک پروگرام سہیل ملا، ڈائریکٹر سالڈ ویز بلدیہ ملیر جمال عباس اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے کہا ہے کہ صحت مندانہ سرگرمیوں میں اضافہ صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ایک لیجنڈ ہمارے درمیان موجود ہے جن کے کرکٹ کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ نے لیجنڈ کرکٹ اسٹار اور T20 ورلڈ کپ کے فاتح ٹیم کے سابق کپتان یونس خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی نے کہا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ایک لیجنڈ ہمارے درمیان موجود ہیں جن کی کرکٹ کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں، اور ہم ان خدمات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ صحت مندانہ سرگرمیوں میں اضافہ صحت مند معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ ڈی ایم سی ایسٹ اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی اور کھیلوں کے حوالے سے ایونٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔ یونس خان نے اس موقع پر کہا کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ اسپورٹس سرگرمیوں کے دل دادا ہیں۔ ایسے افسران کی مدد سے کھیلوں کی سرگرمیوں کو پروان چڑھانے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے کہا ہے کہ بلدیہ کورنگی کے شہری و دیہی علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ حکومت سندھ کی واضح ہدایت ہے کہ عوام الناس کو بلا تفریق زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ پوری کوشش کی جائے گی کہ دیہی علاقوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلوڑ نے ایکسین خالد ملا اور ڈائریکٹر چارج پارکنگ محمد عبیز و دیگر کے ہمراہ جمعہ گوٹ، نور الدین گوٹ، صدیق گوٹ کا طویل دورہ کیا۔ دورے کے دوران بزرگ عمائدین نے اپنے مسائل سے بلدیہ کورنگی انتظامیہ کو آگاہ کیا۔ ایڈمنسٹریٹر جاوید الرحمان کلوڑ کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے بلدیہ کورنگی کے شہری و دیہی علاقوں میں کاموں کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ حکومت سندھ کی واضح ہدایت ہے کہ عوام الناس کو بلا تفریق زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ گوٹوں کا دورہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گوٹ ہیں جو ایک طویل عرصے سے عدم توجہی کا شکار تھے اور یہاں کی عوام اپنے مسائل حل نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا شکار تھی۔ انہوں نے اپنے مسائل کے حوالے سے حکومت سندھ سے رابطہ کیا، جس پر حکومت سندھ کی جانب سے بلدیہ کورنگی کو ہدایات ملی کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری جو اقدامات ممکن ہو وہ ضرور کیے جائیں۔ اس لیے گوٹوں کا دورہ کر کے عوام کے مسائل کو سنا گیا اور پوری کوشش کی جائے گی کہ ان کے بیان کردہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کو انجام دیا جائے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بہتات، شہری ہوئے عدم تحفظ کا شکار۔ ضلع بستی کے رہائشی علاقوں میں رات گئے آوارہ کتوں کی ٹولیوں کا گشت اب روز کا معمول بن گیا۔ کوئی سڑک اور کوئی پارک ایسا نہیں جہاں آوارہ کتے جھنڈ کی شکل میں دکھائی نہ دے۔ بچوں کو اسکول جانے اور خواتین کو گھروں سے باہر نکلنے سے اب خوف آنے لگا۔
سرگزیدگی کے بڑھتے واقعات پر بھی شہری انتظامیہ کی غفلت تاحال برقرار ہے۔ ضلع بستی کے عوام کو آوارہ کتوں سے نجات کے لیے مؤثر کارروائیوں کا مطالبہ۔ کراچی میں کتوں کی بہتات، شہری ہوئے عدم تحفظ کا شکار۔ کراچی کے دیگر اضلاع کی طرح بلدیہ وسطی میں کتوں کی افزائش نہ روکنے سے جگہ جگہ آوارہ کتوں نے شہریوں کی زندگیوں کو اجیرن کر رکھا ہے۔ کوئی سڑک اور کوئی پارک ایسا نہیں جہاں آوارہ کتے جھنڈ کی شکل میں دکھائی نہ دیں۔ ضلع بستی کے گنجان آباد علاقے، ناظم آباد، پاپوش نگر، نارتھ ناظم آباد، گل بہار، رضویہ، لیاقت آباد، گلبرگ، سمن آباد، بفر زون اور نیو کراچی سمیت دیگر علاقوں میں آوارہ کتے ٹولی کی طرح گشت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شہر قائد میں صورتحال اس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ بزرگ افراد نماز فجر ادا کرنے، بچے اسکول جانے اور خواتین باہر نکلنے تک سے خوف زدہ ہیں۔ حیرت کا مقام ہے کہ عوامی مطالبات زور پکڑنے اور میڈیا کی نشاندہی کے بعد صرف فوٹو سیشن اور نمائشی حد تک کارروائی کی جاتی ہے۔ جی رات کو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے یہاں سے۔ رات کو نا ہم لوگ آتے ہیں، اکثر بھائی کام پہ سے آتے ہیں تو اکثر کتے پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی کو بھی پکڑ لیا تھا اس دن، پیر ان کے نا، تو پھر ان کو ہاسپٹل لے کے گئے تھے۔ تو رات کو بھائی مہربانی کرا کے کتے یہاں سے ختم کروائیں۔ جب بھی ہم اسکول جاتے ہیں تو کتے بہت پریشان کرتے ہیں، مطلب بھونکتے ہیں، مطلب پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ کتے ختم کروا دی جائے۔ سرگزیدگی کے بڑھتے واقعات پر شہری متعلقہ اداروں سے نالا دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں انتظامیہ کو شکایتیں کر کر کے تھک گئے، مگر مجال ہے کہ کسی کے کانوں میں جوں بھی رینگے۔ یہاں پہ جو کتنے بچوں کو اور اپنے کتنے بزرگوں کو، جوانوں کو، سب کو کاٹا ہے۔ ہم خود پریشان ہیں، کب سے ہم نے بولا ہوا لیکن کوئی سننا ہی نہیں ہوتی، کیا کرے۔ اب ظاہر سے ابھی کسی بزرگ کا بھی کاٹا تھا، اس کو بیچارے ہم نے لگایا، اس کا اسپتال لے گئے، انجیکشن لگایا۔ ابھی ہمارے محلے کے 3-4 بندوں کو کاٹا ہے، اور ابھی یہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کتے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں آ رہا۔ جب سے ہم نے اپنے نیٹ پہ بھی چھوڑا، ان میں بھی چھوڑا، لیکن کوئی سنائی نہیں ہو رہی تھی۔ گورنمنٹ سے یہ اپیل کر سکتے ہیں ہماری لائف کوئی کر سکے تو کر دیں بھائی، کتوں کا خاتمہ۔ معصوم بچے نکلتے ہیں، بستہ پیچھے ہوتا ہے ان کے، وہ بستے کو دیکھ کے وہ چیخو پکار کرتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیڈیز جو بچوں کو لے کے آتی ہیں وہ بیچاری خوف کھاتی ہیں، آگے جا نہیں پاتی۔ اب کوئی راستہ ایسا نہیں، تک کوئی مہم نہیں چلائی، کوئی آیا نہیں ابھی تک، جب کمپلین بھی کی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بڑھتے ہوئے واقعات پر صوبائی حکومت آوارہ کتوں کی انسداد کے بجائے محض کمیٹیوں کی تشکیل تک محدود رہ گئی ہے، جو عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ عوام کو آوارہ کتوں سے نجات دلانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ اور اب رخ کریں گے کراچی کے علاقے 4 کے چورنگی کا۔ آپ کو بتائیں کہ روشنیوں کا شہر کراچی اب کچرا سٹی میں تبدیل ہو گیا۔ 4 کے چورنگی سے گلشن معمار جانے والی سڑک پر جا بجا کچرے کے انبار لگ گئے۔ کچرے کی بھرمار سے ایک طرف کی سڑک مکمل طور پر بند ہو گئی۔ ایک ٹریک بند ہونے سے شاہراہ پر ٹریفک کا دباؤ بھی مزید بڑھ گیا۔ کراچی کو کچرے کے ڈھیر سے کب اور کیسے آزادی ملے گی، شہریوں کا ایک ہی سوال۔ بلدیہ غربی میں 4 کے چورنگی سے گلشن معمار جانے والی سڑک پر کچرے کی بھرمار سے ایک طرف کی سڑک بند ہو کر رہ گئی۔ پہاڑ جیسے کچرے کو اٹھانے کے لیے متعلقہ ادارے تیار دکھائی نہیں دیتے۔ سڑک بند ہونے سے ایک طرفہ ٹریفک سے ٹریفک جیم رہنا معمول بن گیا ہے۔ منٹوں کا سفر گھنٹوں پر تبدیل ہونے سے عوام سخت اذیت کا شکار ہے۔ حالات سے تنگ شہریوں نے میٹرو ون نیوز کو اپنی فریاد سناتے ہوئے کہا کہ کچرے کے اٹھنے والے تعفن سے یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ ہم اپنی شکایت کریں بھی تو کس سے کریں؟ 1 وے روڈ کرا ہوا ہے، عوام کو پریشانی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، ہلاکتیں ہو چکی ہیں بہت ساری پہلے ایکسیڈنٹوں کی وجہ سے، اور یہ معاملات بہت خراب ہیں، بیماری بھی ہے پھیل رہی ہیں یہاں پہ نا۔ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو آنے جانے میں بھائی بڑی پریشانی ہے۔ کھولنا چاہیے روڈ، نا کچرا اٹھانا چاہیے یہاں سے۔ یہاں کیا آگے دیکھو، یارو روڈ میں جاؤ، کنیت پاٹنا، ہر جگہ کچرے کا ڈھیر بنا ہوا۔ کچرے کی وجہ سے تنگ ہے، آنے جانے والے روڈ کے اوپر تنگ ہوتے ہیں بابو۔ کچرا پھینکنے والوں کو بھی کمال ہے اور اٹھانے والوں کی بھی کمال ہے، دونوں کی کمال ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے، اٹھانے والوں کو اٹھا لے میں اچھا ہے۔ ابھی ایک سائڈ کے اوپر روڈ کے اوپر ٹریفک آنے والی بھی جانے والی بھی آپس میں کئی موٹر سائیکل والے ٹکراتے ہیں، بیچارے کئیوں کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ تو مین روڈ ہے، مین روڈ کے اوپر نہ تو لیٹ ہے، رات کو لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہی ہے، آپ دیکھ لو، یہ پورا کچرا ہی بھرا ہوا ہے۔ یہ مین روڈ پہ نہیں ڈالنا چاہیے، الگ سے کوئی جگہ بنانی چاہیے جس کے اوپر یہ کچرے وچرے کا کوئی انتظام حکومت کو کرنا چاہیے۔ حکومت اتنی لاپرواہ حکومت ہے کہ یہ پورا رات کو لوگ پریشان ہوتے ہیں، نہ یہاں پہ کوئی لیٹ ہے نہ اور کوئی سہولت ہے عوام کو۔ علاقہ مکینوں نے حالات سے تنگ آ کر انتظامیہ کے خلاف احتجاج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر کچرا نہ اٹھایا گیا تو ہم سڑک بند کر کے احتجاج کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر عائد ہوگی۔
और अब रुख करेंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल का। कराची का इलाका गुलशन इकबाल मदीना कॉलोनी, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों ने इलाके से अपनी नजरें फेर लीं। सीवरेज की बोसीदा लाइनें, सड़कों पर पानी खड़ा रहना रोज का मामूल बन गया। नमाजियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन वाटर बोर्ड की कारकर्दगी से सख्त नाला दिखाई दिए। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सीवरेज के गंदे पानी में डूबा ये हल्का रुकन कौमी असम्बली आलमगीर का है, जिनकी वजह शोहरत महन हॉल के ढक्कन ना होने पर साबिक वजीर आला कायम अली शाह की ढक्कन पर तस्वीर बनाकर उनकी तवज्जो मबजूल कराना बनी। मगर कौमी असम्बली में पहुंचने के बाद खुद आलमगीर भूल गए उनके वोट देने वाले सीवरेज के पानी में डूबे हुए हैं। न सिर्फ गलियों में जमा पानी इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है, बल्कि जामा मस्जिद जुलेखा में नमाज की अदायगी भी लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। इलाका मकीन कहते हैं बरसों से ये हाल है, कोई पसान हाल नहीं। ये तकरीबन 1 साल तो हो गया है हमें कोशिश करते हुए कि ये मसला हल हो जाए। हर तरह की हमने कोशिश कर ली, लेकिन कोई बंदा यहाँ आगे खड़ा नहीं हुआ। हुक्मरान थोड़ा इस तरफ भी देखें, यहाँ भी आवाम रहती है, मस्जिद हमारी बंद है, नमाज नहीं हो पाती। जाहिर है अब जब पाँव स्लिप हो जाएगा तो गिरेगा इस गंदे पानी में, और बच्चों को अजाब है यहाँ पे। ये तो तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए इसको होते हुए, और मैं डॉक्टर हूँ, सामने क्लिनिक है। और इस गंदगी में आके वो बजाय ठीक होने के तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बीमारी हो जाते हैं। जितने जरासीम उन पे चिपक जाते हैं आने में, तो हमें जितनी मेहनत पहले करनी होती है, जब वो यहाँ आते हैं हमें डबल करनी पड़ जाती है। इलाका MNA हो या MPA, बल्दियाती एडमिनिस्ट्रेटर हो या सिंध हुकूमत, इन अहम मसाइल पर सियासी इशू बनाए बगैर हल पर तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि अवाम सियासत के लिए नहीं खिदमत के लिए मुंतखब करते हैं। कैमरामैन इमरान यामीन के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बल्दिया गरबी में मरकजी शाहराहों की अबतर सूरत हाल ने यहाँ के बासियों की जिंदगी अजीरन कर दी। औरंगी टाउन नंबर 9 को 10 से मिलाने वाली तवील शाहराह बदतरीन टूट फूट का शिकार हो गई, जबकि शाहराहों पर बहता पानी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का सबब बन गया। कराची के गुंजानाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम होने के साथ साथ सफरी सहूलियात से भी महरूम दिखाई देते हैं। बल्दिया गरबी की कई अहम तरीन शाहराहें बदतरीन टूट फूट के बाइस अवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है, जहाँ से गुजरना यहाँ के बासियों के लिए किसी इम्तहान से कम नहीं है। औरंगी टाउन 9 नंबर को 10 नंबर से मिलाने वाली तवील शाहराह भी बदतरीन टूट फूट का शिकार हो गई, जहाँ से गुजरने के लिए मकीनों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि सड़क पर बहता सीवरेज का पानी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का बाइस बना हुआ है। शाहराह पर लीकेज के बाइस साफ पानी भी जाया होना रोज का मामूल बन गया है। ये रोड से जनाजा नहीं जा सकता है भाई, कोने पे गटर भरता है, पानी आता है, जब इस रोड पे पानी खड़ा होता है ये पूरा रोड निहायत ही गंदा होता है। हमारी नमाजियों को आने की परेशानी है, बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, सिपारा पढ़ने आते हैं मस्जिद में, वो नहीं आ सकते, गिर जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। हम हुक्मरानों के पास जा के तंग आ गए। MP आदिल शेदात को हमने सैकड़ों दरखास्तें दी हैं, ZMC में हमने सैकड़ों दरखास्तें लगाई हैं, किसी के जूत अलग नहीं रिंगती। मुझे यहाँ पे आए हुए 7 साल होने वाले, 7 साल से मैं ऐसे देख रहा हूँ, रोड बिल्कुल भी नहीं बना हुआ, यही पानी और यही सब कुछ है। सामने मदरसा है, अभी पानी भी नहीं आ रहा, बिल्कुल गटर का पानी आता। वो लोग फुटपाथ तोड़ी हुई यहाँ पे, आपने अभी जाके देखा होगा, आपने खुद डकैती भी हो रही है यहाँ पे। सामने रेंजर स्क्वाडर है, यहाँ पे कोई भी नहीं देख रहा, ध्यान दिया रहे। कारोबार तो आज स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है, ये इसी रोड की वजह से। और जिस टाइम पे पानी होगा तो आप खड़े भी नहीं हो सकते जिधर आप खड़े हो। दूसरा बात, ये इस एरिया का पानी नहीं है, ये तकरीबन अल्फता कॉलोनी से आ रहा है, ये अल-फारूक सोसाइटी है। अल-फारूक सोसाइटी में ये सूरत हाल है, अब आप देख लें। और अभी तो पानी स्लो है, जिस दिन पानी आएगा ना उस दिन आप देख लीजिएगा, उस दिन आप आ जाए, यहाँ से चले आए बगैर। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही।